السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ارادہ یہ تھا کہ عبادت سے متعلق ہی کچھ آیتیں پڑھیں جائیں، اس کے بعد سیام سے، لیکن چونکہ دو آیتیں ہم پڑھے سورہ بقرہ کی، اس کے بعد جو یہ آیت تھی کنٹینیو قرآن کی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت سے متعلق، اس لیے اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ آگے پھر سیام سے متعلق جو آیت سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام وہ پڑھیں گے۔ اس آیت میں جو آیت ابھی پڑھی گئی، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، قرآن کے اعجاز اور قرآن کے کلام الہی کی جانب اشارہ ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس آیت کا اہم موضوع یا مرکزی موضوع ہے، یہ قرآن کا اعجاز، قرآن کا معجزہ ہونا، قرآن کا کلام الہی ہونا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا، یہ اہم موضوع ہے اس آیت کا۔ پہلے ترجمے پر آتے ہیں۔ وَإِن كُنتُم، واو اور، ان اگر، کنتم تم لوگ ہو، فی ریب، فی کا مطلب میں، ریب کا مطلب شک، ڈاؤٹ، اگر تم شک میں ہو، اگر تم کو کچھ شک ہے، تم کو کچھ ڈاؤٹ ہے کس چیز کے متعلق، مما، اس چیز کے متعلق، نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، اللہ کا مطلب پر، عبدنا، عبد مضاف ہے، نام مضاف ہے، ہمارے بندے پر، بند، عبد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آواز برابر ہے نا؟ سب کو آ رہی کلیئر آواز؟ ہاں جی بہتر، دوبارہ لیتے ترجمے کو۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر، کنتم فی ریب، تم لوگ شک میں ہو، تم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہو، تم شک و شبہ میں مبتلا ہو، تم کو کچھ ڈاؤٹ ہے، کس چیز کے بارے میں شک ہے، کس چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز کے متعلق جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر تم کو کچھ شک ہے جو ہم نے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن، تو کیا کرو تم، یہ چیلنج قبول کر لو۔ چیلنج کیا ہے؟ فَأْتُوا، عطا یاتی کا جو معنی ہوتا ہے، بتائیں گے کوئی کیا معنی عطا یاتی کا؟ عطا یاتی سے یہ فعل امر ہے۔ عطا یاتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، عطا یاتی کا اصل معنی لانا نہیں ہوتا، نہیں، عطا بغیر سلے کے، یہاں پر معنی لانا ہے، یہاں پر لانا معنی ہے، کیونکہ با سلا آ رہا ہے، وداؤٹ با کے سلا کے جب آئے گا تو کیا معنی ہوگا؟ نہیں، عطا بغیر سلا کے جب آئے گا، نہیں، بناؤ بھی نہیں، نہیں، ابھی شاید کسی کا صحیح معنی نہیں آیا عطا کا۔ لے آؤ یہاں پر، یہاں پر لے آؤ لیکن با سلا کے ساتھ، بغیر سلا کے ساتھ، بغیر سلا کے ساتھ، متعدد مقامات پر قرآن میں استعمال ہوا۔ ایک سورت کے شروع میں، سورت کا نام مجھے نہیں ذہن میں، آتا امر اللہ، آتا امر اللہ، کیا مفہوم ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ آ پہنچا۔ آتا یاتی کا معنی بغیر سلا کے ساتھ ہے آنا، جا کے معنی میں۔ ہاں، ابھی آتا یاتی آنا کے معنی میں، جا کا مرادف ہے، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، اللہ آئے، تو عطا یاتی کا معنی
आना होता है, लेकिन जब उसका सिला बा है तो यहाँ फ़अतू, ये अता याती से फेल अम्र है, बा सिला आया, तो यहाँ पर माना हो जाएगा लाना। जो माना आप लोग बता रहे थे वो यहाँ पर फिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बा सिला के साथ इस्तेमाल है। फ़अतू बिसूरतिन, लाओ एक सूरत, या लाओ कोई सूरत, मिम मिसलिही, उसके मिसल, कुरान की जो सूरतें हैं उस जैसी एक छोटी सूरत की मिसल आप एक सूरत बना के लेके आ जाओ। अगर आपको शक है, तुम लोगों को शक है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह अपनी जानिब से गढ़ लेते हैं, अपनी जानिब से बना लेते हैं, तो इस जैसी एक छोटी से छोटी सूरत बनाकर लेके आओ। फ़अतू बिसूरत मिन मिसली, अतायाती का माना क्या बताया, फ़अतू बिसूरतिन, लेकर आओ एक सूरत जो उसके मिसल हो, जो सबसे छोटी सूरत हो सकती है, सूरतुल कौसर है, सूरतुल इखलास, उस जैसी एक छोटी सूरत बना कर लाओ। अता याती का माना लाना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कहा था बादशाह वक्त से, वहाँ भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि सूरज अल्लाह मशरिक से, पूरब से निकालता है, तुम अगर रब होने का दावा करते हो तो उसको मगरिब से लिखाओ। इन्नल्लाह याती बिशम्सि मिनल मशरिक फअति बिहा मिनल मगरिब। क्या मफहूम है कि अल्लाह सूरज को तो पूरब से निकालता है, तुम अगर रब होने का दावा करते हो फअति बिहा मिनल मगरिब, तो मुजारे भी वहाँ पर याती और फअति, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम सूरज को मगरिब से, पश्चिम से निकाल कर लाओ अगर तुम रब होने का दावा करते हो। तो आतायाती का सिला जब बा आए तो वहां पर लाना माना होता है, जो यहाँ पर इस्तेमाल है मुस्तमल, फातू बेसूरा, लाओ एक सूरत, मिन मिसली, जो उसके मिसल हो, यानी कुरान के मिसल, कुरान जैसी एक सूरत बना कर लाओ। कर सकते हैं ऐसा? नहीं, एक इंसान अकेला नहीं कर सकता। एक इंसान अकेला कुरान जैसी कोई सूरत बना सकता है? नहीं बना सकता। सारे इंसान मिलकर बना सकते हैं? नहीं। सारे जिन और इंस मिलकर बना सकते हैं? नहीं। क्यों? अल्लाह ने ये चैलेंज भी, लैन कुल लैन इज्तमाअतिल इंस वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान ला यातूना बिमिस्लिहि वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। सारे जिन और इंस मिलकर इस कुरान जैसा एक कुरान बनाना चाहे तो नहीं ला सकते। जब सारे इंस और जिन मिलकर इस कुरान जैसा कुरान बनाना चाहे तो नहीं बना सकते, तो एक इंसान या सिर्फ तमाम इंसान कैसे बना सकते हैं? हालांकि वो लोग जिस जमाने में ये चैलेंज किया गया और चैलेंज क़यामत तक बाकी है, वो सबसे फसीह बलीग लोग थे, सबसे फसीह बलीग लोग थे, उस जबान को मरजइयत हासिल थी। आज भी अदब जाहिली जो पढ़ा जाता है तो उसमें उस जमाने के अदब को मसदर और मरजा और असास की हैसियत हासिल है, लेकिन उस जमाने के फुसहा, उस जमाने के उदबा और बुलगा भी आजिज रहे। तो आज के लोग नामुमकिन है कि ला सकते, फिर भी वो चैलेंज बाकी क़यामत तक। वदऊ, अकेले नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह करें वदऊ, दा यदू से फेल अमर है, बुला लो शुहदा अकुम, जो तुम्हारे गवाह हो सकते हैं, जो तुम्हारे मददगार हो सकते हैं। उमन लोगों, यहाँ पर शाहिदा शदों से गवाह तर्जुमा किया गया है, इसलिए इंग्लिश में जो हमारे सामने इसकी योर विटनेस किया है, मफहूम क्या, मददगार, जो दूसरी आयत में पढ़ा वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, सब मिलकर जो भी तुम्हारे गवाह हो सकते हैं, जो भी तुम्हारे मददगार हो सकते हैं, चाहे इंस हो चाहे जिन, सबको बुला लो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा जितनी मखलूक है, जिन हो, इंस हो, नबी हो, वली, कोई भी हो, इस जैसा कुरान लाने के लिए, जैसा कुरान की एक सूरत या एक आयत, एक आयत भी बनाने की कोशिश करो, नहीं कर सकते। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अपने इस दावे में सच्चे हो, तुम अगर ऐसा समझते हो कि मोहम्मद ने कुरान को गढ़ लिया है, अपनी जानिब से बना लिया है, ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, तो जरा इस जैसी एक सूरत बना कर लाओ। फिर आगे अल्लाह ने कहा कि नहीं, तुम ऐसा कर नहीं सकते, भाई लम तफअलु, माजी में ऐसा नहीं किया, मुस्तकबिल में भी ऐसा नहीं कर सकते, तो क्या करो, फत्तकुन नार लती वकूद वन्नास वल हिजारा, उस आग से डरो जिसके ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई। असल हम इसी आयत पर, आयत नंबर 23 पर ही रुकेंगे। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, ये लफ्जी तर्जुमा हुआ। मफहूम क्या हुआ आयत का, कि कुफार ऐसा समझते थे कि ये कुरान कलाम इलाही नहीं है, ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, ये कुरान मोहम्मद का कलाम है, या साहिर का कलाम है, जादूगर का कलाम है, काहिन का कलाम है, शायर का कलाम है। मोहम्मद किसी से सुनकर आते हैं, पुरानी किताबों में पढ़कर नौजुबिल्ला, और इसको अपने साथियों में बयान करते हैं नौजुबिल्ला। तो अल्लाह ने चैलेंज किया, अगर तुम ऐसा समझते हो कि जो कुछ हम कुरान हमने नाजिल किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर,
اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ الہی کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ، پورا قرآن نہیں۔ اور یہ تحدی کے، چیلنج کے مختلف مراحل ہیں، وہ تفصیل میں بات آئے گی۔ تو اللہ نے کہا اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ، اور اکیلے نہیں بنا سکتے تو جو بھی تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں، جو تمہارے معاونین ہو سکتے ہیں، جو بھی تمہارے انصار اور شہداء ہو سکتے ہیں، ان سب کو بلا لو، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ یہ اگلی آیت میں بتا دیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، لم تفعلوا ماضی ہے، لن تفعلوا مستقبل ہے، یعنی پاسٹ میں جتنا گزرا زمانہ وہ تم نے ایسا نہیں کیا، نہیں کر سکے۔ ولن تفعلوا، لن تفعلوا کل شاید بتایا تھا کہ نفی میں مزید شدت، اور مستقبل کے لیے کہ ہرگز تم ایسا کر نہیں سکتے، قیامت تک ایسا نہیں کر سکتے۔ اور دوسری آیت جو میں پڑھا، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سارے انس سارے جن مل کر اس قرآن جیسا ایک قرآن، یا اس قرآن کی صورت جیسی ایک صورت، یا اس کی آیت جیسی ایک آیت بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ جب ماضی میں نہیں بنا سکتے تو مستقبل نہیں بنا سکے، تو مستقبل میں قطعی طور پر نہیں بنا سکتے، کیونکہ ماضی کا جو دور تھا وہ فصاحت و بلاغت میں اپنے اعلیٰ معیار کو پہنچا ہوا تھا۔ تو جب ماضی میں نہیں کر سکتے تو ماضی میں مستقبل میں بدرجہ اولا نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ نے ڈرایا، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ ابھی تفصیل پر آتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، پتا کیا چلا؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم شک میں ہو، اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو، مطلب کیا ہے؟ قرآن میں شک ہے کہ شک نہیں ہے؟ ہم، قرآن میں شک ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہاں، شک وہ کس چیز میں کرتے تھے؟ قرآن کے بارے میں ان کا شک کیا تھا؟ قرآن کے بارے میں ان کا شک کیا تھا؟ اللہ کی کتاب نہیں، وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام ہے، اور اسی لیے اللہ نے بار بار اس چیز کی نفی کی۔ بلکہ آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی ابتدائی اس بات سے ہوتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب کا معنی شک، ڈاؤٹ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اس آیت کو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کو، اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت جو آیت نمبر 2 ہے، الف لام میم کے بعد، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں، اس قرآن میں کوئی شک نہیں۔ شک ان کو کس چیز کا تھا؟ کہ قرآن اللہ کا کلام، یہ مانتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد کا کلام ہے، کسی شاعر کا کلام ہے، کسی ساحر اور جادوگر کا کلام ہے۔ اللہ نے کہا اگر تم کو شک ہے، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ اس سے ہم کو کیا پتا چلا؟ کہ قرآن شک و شبہ سے بالا ہے، قرآن شک و شبہ سے بالا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور اس کی جانب صراحت سے اللہ نے اور وضاحت کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں، قرآن میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ شک و شبہ کس بات میں ہے؟ کہ اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی یہ قرآن کلام الہی ہی ہے، اللہ کا ہی کلام ہے، اللہ ہی کا کلام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ نے کہا فاتو بصورت من مثلہ، اس جیسا کلام، یا اس صورت جیسی ایک صورت، یا اس آیت، اس کی آیتوں جیسی ایک آیت بنا کر لاؤ۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیوں نہیں بنا سکے وہ لوگ؟ وجہ کیا ہے؟ ہم، کیوں نہیں بنا سکے؟ کیا نہیں بنا سکتے؟ قرآن جیسا کلام، ایک آیت جیسی آخر میں جو ایک آیت یا ایک بات جیسی، معجزہ، معجزہ، اور کچھ جواب؟ ایک جواب تو ہے کہ معجزہ ہے۔
ہاں، یہ اہم جواب ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ خالق ہے۔ خالق کا کلام مخلوق کی طرح نہیں ہو سکتا، خالق کا کلام مخلوق کی طرح نہیں ہو سکتا، یا الٹا بھی آپ بول سکتے ہیں مخلوق کا کلام خالق کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ہم متعدد مقامات پر قرآن میں پڑھتے ہیں، قرآن میں کہا گیا لا شریک لہو، اللہ کا کوئی شریک نہیں، یا لم یکن لہو شریک، یا متعدد دعاؤں میں ہم اللہ سے شراکت کی نفی کرتے ہیں، اللہ سے مثلیت کی نفی کرتے ہیں، اللہ کے کفو کی نفی کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص میں ولم یکن لہو کفوا احد کہا گیا، اللہ کا کوئی کفو نہیں، تو اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، تو اللہ کے کلام جیسا کسی کا کلام بھی نہیں ہو سکتا۔ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ خالق ہے، خالق اور مخلوق میں یکسانیت نہیں، اسی طرح خالق کے کلام اور مخلوق کے کلام میں بھی یکسانیت نہیں، خالق کے کلام اور مخلوق کے کلام میں بھی یکسانیت نہیں، خالق کی صفات مخلوق کی طرح نہیں ہو سکتی، خالق کا کلام مخلوق کی طرح نہیں ہو سکتا، مخلوق اور خالق کے کلام میں زمین اور آسمان سے زیادہ فاصلہ ہے، اس سے زیادہ عظمت اور مراتب کا فاصلہ ہے۔ عین السرا من السریا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں عربی میں، وہ کہاں خالق کا کلام کہاں اور مخلوق کا کلام کہاں؟ حالانکہ قرآن کس زبان میں ہے؟ قرآن کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں، بلسان عربی مبین، قرآن عربی، یا متعدد مقامات پر اللہ نے کہا۔ جب قرآن عربی زبان میں ہے تو اس زمانے کے جو ادبا تھے، زمانے جاہلیت میں جو فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار کو پہنچے ہوئے تھے، اس جیسی فصاحت و بلاغت والے شاید آج نہ ہوں، لیکن وہ لوگ نہیں بنا سکے، عاجز رہے۔ کیوں نہیں بنا سکے؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام جیسا کلام بنانا مخلوق کے بس کی بات نہیں، اللہ کے کلام جیسا کلام لانا مخلوق کے بس کی بات نہیں، اسی لیے سارے ادبا، سارے فصحا، سارے بلغا عاجز رہے قرآن کے سامنے، قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے سب لوگ عاجز رہے۔ اب دیکھیں، کیا اللہ کی مخلوق کی طرح اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں، کیا ان جیسی کوئی چیز بنا سکتا ہے انسان؟ اللہ نے آسمان بنایا، آسمان جیسی مخلوق کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے زمین بنائی، آسمان کے بارے میں ایک چیز اور کل میں بتایا، لیکن پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس چیز کو، کہ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بنایا، کیا انسانوں نے کوئی چھت، کوئی برج، کوئی پل بغیر ستون کے، بغیر پلر کے بنایا؟ نہیں۔ اللہ نے زمین کو بنایا، زمین کو کہاں بنایا اللہ نے؟ زمین کو کہاں پر بسایا اللہ نے؟ نہیں، زمین کو کہاں بنایا، کہاں بسایا، اس کا جواب نہیں آیا۔ نہیں نہیں، دنیا نے۔ زمین کس چیز پر قائم ہے؟ پانی پر، زمین پانی پر قائم، ارتھ میں، پانی پر۔ کیا انسان پانی پر مٹی جما سکتا ہے؟ پانی پر کوئی انسان گھر بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کی مخلوقات میں عجیب کاریگری ہے، اللہ کی مخلوقات میں عجیب کاریگری ہے، تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی صفت ہے، صفت اس سے کہیں اعلیٰ اور افضل ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے اور اعلیٰ صفات ہیں۔ جب اللہ کی مخلوقات جیسی مخلوقات انسان نہیں بنا سکتا، تو اللہ کے کلام جیسا کلام کہاں سے لا سکتا ہے انسان؟ اس نقطے کو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کی مخلوقات جیسی مخلوق انسان نہیں بنا سکتا، تو جو مخلوق ہیں، اور کلام یعنی قرآن تو اللہ کا کلام، وہ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفت جیسی صفت کہاں سے لا سکتا ہے؟ اللہ کے کلام جیسا کلام انسان کہاں سے لا سکتا ہے؟ اس نقطے کو اور سمجھ لیجیے، پھر فوائد پہ انشاءاللہ آئیں گے۔ ہم قرآن کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کو پڑھتے ہیں بار بار، اور اس کی جو تعظیم، جو شرعی تعظیم مطلوب ہے، وہ تعظیم ہم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، بچوں کو یاد کراتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم تفسیر کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ ہے سب، صرف کیونکہ یہ اللہ کا کلام، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے پڑھنے کے اصول و ضوابط الگ ہیں، اس کے پڑھنے کے لیے تجوید کا ایک فن علماء نے بنایا، جو دوسرے جس فن کو دوسرے عربی چیزوں پر، حدیث پر، اصول پر، تفسیر پر اس طرح نہیں پڑھتے ہیں جس طرح ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں۔ کیوں یہ ساری چیزیں؟ کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی جو عظمت ہے، وہ دیگر کلام کو نہیں حاصل ہو سکتی، وہ دیگر کلام کو نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو
تو یہ اہم چیز ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، قرآن میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یعنی یہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے۔ اور چونکہ یہ چیز واضح ساتھ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، سورہ بقرہ کی دوسری آیت ملاتے ہیں، کیا سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن میں کسی طرح کی کوئی شک نہیں، قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور ایک معنی یہ بھی کہ قرآن میں جو احکام ہیں، جو واقعات کی خبر دی گئی ماضی یا مستقبل کی، ان میں بھی کوئی شک نہیں، قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن میں جو اخبار بتائے گئے ہیں، جو مستقبل کی پیشگوئیاں کی گئی، وہ بھی مبنی برحق ہیں، سچائی پر مبنی ہے، کسی طرح کی اس میں کذب کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام حق ہوگا یا باطل ہوگا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کو سبھی لوگ مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام حق ہوگا یا باطل ہوگا؟ حق ہوگا۔ اس کو دو چیزوں سے سمجھیے کہ اللہ کا کلام حق ہے، ایک یہ کہ اللہ حق ہے، اللہ کیا ہے؟ حق ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، اللہ حق ہے، حق کا کلام بھی حق ہوگا، اللہ حق ہے اور حق کا کلام بھی حق ہوگا، حق کا کلام بھی مبنی برحق ہوگا۔ اس کی ایک دوسری دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے قیام اللیل کے لیے اٹھتے تھے، اس میں آپ ایک دعا پڑھتے تھے، لمبی دعا، اللہم انت الحق ولقاؤک حق، اس میں وقولک حق، وقولک حق، اللہ تیرا قول، تیرا کلام حق ہے۔ اللہ کا کلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قیام اللیل میں دعا کرتے تھے، اس دعا میں ایک لفظ وقولک حق، اور اللہ تیرا قول حق ہے، آپ کا قول حق ہے۔ اللہ کا قول کیا ہے؟ قرآن، قرآن اللہ کا قول ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ قرآن کے حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، قرآن حق ہے، مبنی برحق ہے، سچائی پر مبنی ہے۔ اس کا اپوزٹ پھر کیا ہوگا؟ باطل، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ باطل۔ جب ہم نے کہا کہ قرآن حق ہے، تو اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا؟ کہ قرآن باطل نہیں ہے، قرآن کوئی باطل کتاب نہیں، قرآن کوئی کذب کی کتاب نہیں، قرآن کے جو احکام اور فرامین ہیں اس میں لغو، کذب، جھوٹ اور بطلان کی کا کوئی شائبہ نہیں۔ اللہ نے کہا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اس کے آگے سے، اس کے بائیں سے، کسی جانب سے باطل آ ہی نہیں سکتا، باطل کا تصور ہی نہیں قرآن میں، قرآن میں باطل کا تصور ہی نہیں، یا باطل اس کے نہ تو دائیں سے آ سکتا، نہ تو بائیں سے آ سکتا، نہ تو آگے سے آ سکتا، نہ تو پیچھے سے آ سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے نازل شدہ کتاب ہے، تنزیل من حکیم حمید۔ کیوں نہیں باطل آ سکتا؟ اس کو سورہ جن کی آیتوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نقطہ آپ لوگ سمجھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جب اللہ کا کلام ہوا تو حق ہے اور مبنی بر حق ہے، مبنی بر صدق ہے، اور باطل نہیں ہے۔ یہ نقطہ سمجھ میں آیا سب کو قرآن کے تعلق سے؟ ہاں، اب یہ قرآن حق ہے، صدق ہے، اس میں کذب و باطل کا کوئی تصور نہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ جن کیا ہے؟ جن جاتے تھے، اللہ کے کلام کو سننے کی کوشش کرتے تھے، جو اللہ امر دیتے تھے، جو آرڈر دیتے تھے فرشتوں کو، لیکن جب قرآن کے نزول کا وقت آیا تو اللہ نے کیا کرے؟ سخت پہرہ داری لگا دی، جس کو آپ کہہ سکتے کہ سخت سیکورٹی لگا دی، سخت سیکورٹی لگا دی۔ آپ دنیاوی پس منظر میں دیکھیں، چلت پھرت ٹرافک کا نظام نارمل رہتا، لیکن جب کوئی بڑا آدمی آنے والا ہوتا ہے، جتنا بڑا آدمی آنے والا ہوتا ہے، سیاسی پہنچ جس کی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ جتنے اعلیٰ منصب پر ہوتا ہے، اتنی سخت سیکورٹی کی جاتی ہے اس کی آمد کے پیش نظر۔ جب قرآن کے نزول کا وقت آیا تو اللہ نے کیا کیا؟ ویسا ہی چھوڑ دیا کہ جنوں شیاطین اللہ کی باتوں کو، جو اللہ کے کلام کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا اس کو اچک لیا کریں، یوں ہی چھوڑ دیا یا سخت سے سخت سیکورٹی لگائی؟
यूं ही नहीं छोड़ा, सख्त सिक्योरिटी लगाई। सूरह जिन में जिन व अन्ना कुन्ना नक़उदु मिन्हा मक़ाइद लिस्सम, हम अल्लाह की बातों को सुनने के लिए आसमान पर जाकर बैठा करते थे। अब क्या हुआ, फमन यस्तमिल आन यजिद लहू शिहाबर रसदा, अब जो सुनना चाहेगा तो सख्त से सख्त, तेज से तेज और घात में बैठे हुए अंगारों को पाएगा। उससे पहले क्या थी, वन्ना लमसना समा फवजदनाहा मुलियत हरसन शदीदम व शुहबा, हमने आसमान को देखा, टच किया, मुलाहिजा किया, मुशाहिदा किया, तो क्या पाया कि सख्त सिक्योरिटी लगा दी गई है और सख्त अंगारे लगा दिए गए। मोलियत हरसन शदीदा व शोभा, पहरेदारी और सिक्योरिटी से भर दिया गया आसमान। क्यों भर दिया गया है? सख्त सिक्योरिटी लगाने की वजह क्या हुई? ये सख्त सिक्योरिटी अल्लाह ने क्यों लगाई? कुरान नाजिल होने वाला था, अल्लाह का कलाम नाजिल होने वाला था। इसीलिए आप सितारों को गौर करेंगे, तो सितारों को पैदा करने के तीन अहम मकासद बयान किए गए हैं। कुरान के nuसूस को जमा करके चीज समझ में आती है। उनमें से एक व जअल्नाहा रुजूमन लिश्शयातीन, अल्लाह ने कहा सूरह मुल्क में, शैतानों को मारने का आला बनाया, शैतानों को मारने का आला बनाया। वो जाकर अल्लाह की बातों को सुनने की कोशिश करते थे, तो अल्लाह ने उसका खात्मा करने के लिए कि अल्लाह की बातों को सुन ना सकें, और जब नुज़ूल कुरान का वक्त आया तो सिक्योरिटी और सख्त कर दी गई। मुलियत हरसन शदीदम व शुहबा फमन यस्तमिल आन यजिद लहू शिहाबर रसदा। तो अल्लाह का कलाम नाजिल हो रहा है, उसमें कोई उचक्का उस कलाम को उचक नहीं सकता, किसी की मजाल नहीं। क्यों? कि आम कलाम का नुजूल नहीं हो रहा है, आम कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम। और अल्लाह के कलाम की अजमत, अल्लाह के कलाम की हैबत अगर समझना हो तो आयत हत्ता इज़ा फुज़्ज़िया अन क़ुलूबिहिम क़ालू माज़ा क़ाल रब्बुकुम, उस आयत की तफसीर में पढ़िए, वक्त रहा तो कभी पर गुफ्तगू होगी। तो अल्लाह के कलाम की अजमत, अल्लाह के कलाम की हैबत, अल्लाह के कलाम के वक्त अल्लाह का जलाल और फरिश्तों का गायत दर्जा खौफजदे हो जाना और गुफ्तगू ना करना, और जब होश आए तो ये कहना अल्लाह ने क्या फरमाया, तो ये कहते हैं कालू मादा काल रब्बुकुम कालुल हक, तो कहते सब लोग यही कहते हैं अल्लाह ने हक फरमाया, हक बात फरमाई, अल्लाह हक है, अल्लाह का कलाम हक है, अल्लाह हक ही कहता है। फिर कहते वह हुवल अलीयुल कबीर, अल्लाह बुलंद बाला है, उलूब हर एतबार से, ज़ात के एतबार से, सिफात के एतबार से, कद्र के एतबार से, कहर के एतबार से, और अजमतों की बिरियाई का वही मुस्तहिक है। तो कुरान सिद्क है, मबनी बर सिद्क है, सच्चाई पर मबनी है। किज़्ब, लग़्व, इसके पास फटक नहीं सकते। इसे किज़्ब और लग़्व, बातिल का तस्वुर है ही नहीं कुरान में, क्योंकि अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया नुजूल के वक्त, नुजूल के वक्त सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया कि कोई भी जिन, कोई भी शैतान अल्लाह के उस कलाम को उचक ना सके, अल्लाह के उस कलाम को उचक ना सके। ये पहली चीज है सिक्योरिटी के ताल्लुक से। जो फरिश्ता लेकर आ रहा है, कौन फरिश्ता लेकर आता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान और वही? हाँ, हाँ, जिब्रील। जो फरिश्ते वही लेकर, कलाम इलाही लेकर, कुरान लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, उनका नाम है जिब्रील। उनके बहुत सारे औसाफ हैं, लेकिन जो वही और कलाम इलाही की अजमत को समझने के लिए हमारे लिए अहम है, वो ये कि उस फरिश्ते का वस्फ क्या है। उस फरिश्ते का एक वस्फ बताया गया है जिब्रील का, अमीन। जिब्रील अमीन, अल्लाह ने कहा मुताइन सम्मा अमीन, जिब्रील अलैहिस्सलाम मुता हैं, तमाम फरिश्ते उनकी इताअत करते हैं और अमानतदार हैं। अमीन का माना क्या होता है? अमीन। इसीलिए कभी कभी रूहुल अमीन भी कहा जाता है जिब्रील अलैहिस्सलाम को। व इन्नहु लतंजील रब्बिल आलमीन नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, रूहुल अमीन लेकर आपके दिल पर उतरे कुरान को। तो अमीन का माना क्या होता है? मुकम्मल अमानतदार। यहाँ अमानतदारी का ताल्लुक किस चीज से है?
जिब्रील किस चीज पर अमीन है? हाँ, अमानतदार, हाँ ठीक। किस चीज पर अमीन है जिब्रील? कुरान पर, अल्लाह के कलाम पर, कलाम इलाही पर अमीन है, कलाम इलाही पर अमीन है। अमीन का मतलब क्या हुआ? अल्लाह ने जो कलाम देकर भेजा उसको वैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिया, या उसमें कुछ कमी ज्यादती कर दी, हल्फ इजाफा कर दिया? क्या मतलब अमीन का? जू का तू जिसको हम कहते हैं उर्दू में, जैसे का तैसे हू बहू पहुंचा दिया है, कुछ अपनी जानिब से कोई बात कह ली। हाँ, जैसा का वैसा पहुंचा दिया, अपनी जानिब से कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम की सिफत अल्लाह ने क्या बताई? अमीन। दो आयत शायद ने बताया आपको, मुताइन सम्मा अमीन एक आयत, एक नज़ल बिही रूहुल अमीन। अमीन। और इसीलिए पहले इस नुक्ते को समझते हैं। जो कहा गया कि इसमें लग़व की, बातिल की, किस्ब की गुंजाइश नहीं। क्योंकि दो नुक्ता बताया आपको। एक, जब कुरान नाजिल हो रहा है तो नुज़ूल कुरान, नुज़ूल कलाम इलाही के मौके पर अल्लाह ने सिक्योरिटी सख्त कर दी। कोई उचक्का, चाहे जिन हो या शैतान, वो अल्लाह के कलाम को उचक ना ले। जो फरिश्ता रब का कलाम लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहा है, वो तमाम फरिश्तों का सरदार है, मुता है और अमीन है। अमीन किस बात पर है? अल्लाह की वही पर अमीन है, अल्लाह की वही पर अमीन है, अल्लाह के कलाम पर अमीन है। इसलिए एक बात साहब कराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से याद आने लगी, अमीन और अमानत के ताल्लुक से, जिसमें बाद में शीयत पर भी जाता था। एक ही गजवे, बाज गजवात में गनाइम, माल गनीमत के तकसीम के वक्त साथ कुछ लोगों ने एतराज किया, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या तुम लोग मुझे अमीन नहीं समझते हो? अला तमनूनी वाना अमीन मन फिस समा, तुम लोग मुझे अमानतदार नहीं समझते हो, हालांकि मैं तो अमीन मन फिस समा, आसमान वाले का अमीन हूँ। आसमान वाला वही देकर जिब्रील को भेजता है, उसको वो वही हूबहू बहू जैसे का तैसा जिब्रील मुझे बताते हैं, और मैं वैसा ही तुम लोगों को सुना देता हूँ। अला तमनूनी व अना अमीन मन फिस समा, तुम मुझे अमीन नहीं समझते, तुम मुझे अमानतदार नहीं समझते, हालांकि मैं आसमान वाले अल्लाह का अमीन हूँ। अल्लाह ने मुझे वही का अमीन बनाया, और तुम मुझे दुनियावी चीजों पर अमीन नहीं समझते। समझ रहे इस नुक्ते को? ये नुक्ता समझ में आया अमानत का? अच्छा, अब नबी के बाद इसको सहाबा किराम से जोड़ दीजिए। नबी ने जिन लोगों की तरबियत की उनको सहाबा कहते हैं। बाद लोग ऐसा समझते हैं, नौज़ुबिल्लाह, जिनको शिया या राफजी कहते हैं, कि वो सहाबा किराम ने कुछ हर्फ को इजाफा कर दिया कुरान में। ऐसा, जो लाने वाला फरिश्ता है अमीन है, नबी अमीन है, सहाबा किराम जिनको अल्लाह के रसूल ने कुरान सिखाया वो अमीन है, तो कुरान में तब्दीली कहाँ से हो गई? कुरान में हज़फ व इजाफा कहाँ से हो गया? वो सहाबे कराम, वो नबी अल्लाह की वही पर अमीन हैं, हो सकते नहीं। वो अल्लाह की वही पर, अल्लाह के कलाम पर अमीन हैं, और दुनियावी मामलात में वो अमीन नहीं होंगे। समझ सकते इस नुक्ते को? एक मिसाल से समझिए। आपने किसी को करोड़ों रुपया, अरबों रुपया देकर भेजा किसी शख्स को पहचान पहुंचाने के लिए, वो करोड़ों और अरबों रुपया हु जैसे का तैसा वैसे ही ले जाकर उसको पहुंचा दिया जिसको पहुंचाना था। फिर आपने उसको चंद रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए देकर भेजा, तो क्या उसमें वो खयानत करेगा जिसने अरबों रुपए, करोड़ों रुपए आपके के पहुंचा दिए जिसको पहुंचाना था? फिर बाद में आपने उसको सैकड़ों रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10 रुपए देकर भेजे। जो आदमी, जिसने करोड़ों अरबों रुपए में खयानत नहीं की, अमानतदारी का मुजाहरा किया, वो 10 रुपए, 100 रुपए में खयानत करेगा? नहीं। अब चीज को मिलाइए। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के अमीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अमीन, साहबे कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन, और ये सब लोग अल्लाह के कलाम पर अमीन, दीन के अमीन। जो अल्लाह के कलाम पर अमीन हो, जो दीन पर अमीन हो, वो दुनिया के मामलात में खयानत कर सकता है? नहीं। बहरहाल एक जानबी चीज आ गई थी बीच में। इसमें हर नाहिए से अल्लाह के कलाम की अजमत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमानतदार होना, साहब कराम की अजमत, कुरान की अजमत, यही पहलू हर जगह वाज़ेह होता है, उजागर होता है।
اور ان تمام پہلوؤں اور باطل فکر پر رد ہوتا ہے جو کسی طرح سے صحابہ کرام یا قرآن کی عظمت پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہوں۔ قرآن کے تعلق سے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ قرآن سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں، سابقہ آسمانی کتابیں، گزشتہ آسمانی کتابیں، جن کا تذکرہ قرآن میں تورات، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم و موسیٰ کی شکل میں، اور اس سے پہلے بھی کچھ کتابیں جن کو ہم نہیں جانتے، ان کتابوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ گزشتہ آسمانی کتابوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے، کیونکہ ہر نبی اپنے سے پہلے والے نبی کی تصدیق کرتا ہے، اور ایک اور اہم چیز کہ اپنے بعد والے نبی کی بشارت بھی دیتے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اپنے سے پہلے والے نبی موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق، اور بعد میں آنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی۔ سورہ صف میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا اللہ نے، مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی بشارت تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی تھی۔ وہ ایک دوسرا موضوع ہے۔ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں پر کہ قرآن آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اس سے پہلے کی جو کتابیں تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اور دوسرا نقطہ، جو اگلا نقطہ قرآن کے تعلق سے وہ زیادہ اہم ہے، جس سے قرآن کی عظمت اور دوبالا ہوتی ہے، وہ کہ قرآن گزشتہ آسمانی کتابوں کا ناسخ ہے۔ قرآن گزشتہ آسمانی کتابوں، یعنی جو قرآن سے پہلے کی کتابیں تورات، زبور، انجیل، ان کے احکام کو، ان کے فرامین کو، ان کے آرڈر کو، اس کی شریعت کو قرآن منسوخ کرتا ہے۔ ابھی حکم جو چلے گا، آرڈر جو چلے گا، شریعت جو چلے گی قرآن کی، تورات، زبور اور انجیل کی نہیں۔ اس کی ایک دلیل قرآن کی آیت ہے جس میں کہا گیا مہیمنا علیہ، سورہ مائدہ کی آیت، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی، ہم نے آپ کی جانب کتاب یعنی قرآن نازل کیا، حق کے ساتھ، برحق نازل کیا، اس میں کذب کا، بطلان کا، شک کا کوئی شائبہ نہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ قرآن اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والا، جیسا پہلے والے اس سے پہلے والا نقطہ بتایا آپ کو، وہ مہیمن علیہ، ابھی جو سمجھنا یہ قرآن مہیمن ہے علیہ، یعنی الکتب السابقہ، سابقہ آسمانی کتابوں پر قرآن مہیمن ہے، مہیمن بنایا اللہ نے قرآن کو۔ یہ قرآن کا لفظ مہیمن علیہ، مہیمن کے کئی معنی آتے ہیں، کچھ لوگوں نے شاہد کہا، کچھ لوگوں نے تصدیق کرنے والا کہا، مسیطر کہا، حاکم کہا، لیکن یہاں پر جو سب سے اہم معنی ہے کہ قرآن ناسخ ہے، مہیمن علیہ یعنی ناسخا للکتب السابقہ، سابقہ آسمانی کتابوں کا ناسخ ہے قرآن۔ قرآن سے پہلے کی جو بھی شریعتیں ہیں، جو بھی آسمانی کتابیں ہیں، وہ منسوخ ہیں، وہ منسوخ، خواہ تورات ہو، خواہ زبور ہو، خواہ انجیل ہو، خواہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں۔ تو یہ قرآن کے تعلق سے یہ اہم چیز ہے جس سے قرآن کی عظمت اور دوبالا ہوتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن میں کذب، قرآن میں بطلان، قرآن میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ قرآن کو لے کر نازل ہونے والا فرشتہ مطاع ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بڑا وصف ہے کہ وہ امین ہے اللہ کی وحی پر، اور اسی لیے نزول قرآن کے وقت اللہ نے سیکورٹی بڑھا دی تاکہ اللہ کے کلام کو کوئی کچک نہ سکے، اور وہ کلام جب مکمل ہو گیا، جب نازل ہو گیا، مکمل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تسبیح و تحمید بیان کیجئے۔ تو یہ شریعت جب مکمل ہو گئی، یعنی شریعت اسلام، قرآن مکمل ہو گیا، یہ قرآن ناسخ، گزشتہ آسمانی کتابوں کا ناسخ ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ اور بہت اہم پہلو قرآن کے تعلق سے۔ کبھی کبھی لوگ اس پہلو کو کیا کہتے ہیں، نسیہ منسیہ کر جاتے ہیں، نہیں بیان کرتے ہیں، یا وضاحت کے ساتھ اس چیز کو نہیں بیان کرتے ہیں۔ یہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے کہ گزشتہ آسمانی کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے کتابیں اتاری، تورات، زبور، انجیل، لیکن قرآن ناسخ ہے ان تمام آسمانی کتابوں کا، ابھی حکم چلے گا قرآن کا، شریعت مانی جائے گی قرآن کی، تورات، زبور، انجیل کی نہیں۔ یہ کچھ چیزیں رہی قرآن کے تعلق سے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو، مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، یہاں پر چونکہ کلام الہی کی عظمت تھی اس جملے میں، جو ہم نے نازل کیا ہے، آپ اس لفظ کو غور کریں، مما نزلنا،
नज़लना, ये वाहिद का सेगा या जमा का सेगा है? नज़लना वाहिद का सेगा या जमा का सेगा? जमा का। हाँ, जमा का। हाँ, वाहिद होता तो रहता नज़लतु, वाहिद रहता तो रहता नज़लतु, जमा है नज़लना। सही। अभी इस जमा के सेगे के सियाक में दो अहम चीजें समझते हैं, फिर नज़लना, पूरे नज़लना पर गुफ्तगू होगी। जब अल्लाह ने कहा कि नज़लना, इसमें रब की अजमत और उसकी किबरियाई का बयान है। रब की अजमत और उसकी किबरियाई का बयान है, क्योंकि अल्लाह ने नज़ल तो नहीं कहा। ये अल्लाह कह रहे हैं कि हमने नाजिल किया, मैंने नहीं, हम। ये अजमत और ताजीम और जलाल का पहलू गालिब है यहाँ पर। रब की अजमत और किबरियाई का पहलू गालिब है, तो रब की अजमत और किबरियाई का बयान है। और दूसरा आम फायदा जो इसकी मजीद वजाहत करेगा, कि रब के लिए ताजीम के एतबार से जमा का सेगा इस्तेमाल करना। रब के लिए ताजीम के एतबार से जमा का सेगा इस्तेमाल करना। इस नुक्ते को पहले समझ लीजिए कि अल्लाह वाहिद है या जमा, अल्लाह एक है या मुतअद्दिद। एक है। फिर जमा का सेगा कैसे इस्तेमाल किया गया नज़लना, वो इससे पहले वाले नुक्ते में आपको बताया कि रब की अजमत, रब की किबरियाई, रब के जलाल या रिस्पेक्ट, अभी किसी भाई ने लिखा था, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए नज़लना कहा गया। अजमत, किबरियाई, जलाल, रब की ताजीम के एतबार से, रब के जलाल के एतबार से उसके लिए जमा का सेगा इस्तेमाल करना। वरना हकीकत में अल्लाह वाहिद है। हम बार बार कहते हैं कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं, ला शरीक लहू, लम यकुल लहू शरीक। दुआओं में ये लफ्ज़ बकसरत इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह का कोई साजी नहीं। जमा का सेगा ताजीम के एतबार से, अजमत व किबरियाई के एतबार से इस्तेमाल हुआ है। अगला फायदा जो समझिए नज़लना से, जब अल्लाह ने कहा नज़लना, हमने नाजिल किया। नज़लना का ये माना है ना, हमने नाजिल किया। इससे क्या समझ में आया फायदा हमको, कि कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह। नज़लना, अल्लाह ने कहा हमने नाजिल किया। दो फायदे तो आपको अजमत किबरियाई के नाई बताए। अभी आप इस चीज को समझिए, अल्लाह जब कह हमने नाजिल किया, क्या समझ में आया, कि कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह का मतलब अल्लाह की जानिब से नाजिल शुदा है, अल्लाह की जानिब से नाजिल करदा है, अल्लाह ने इसको नाजिल किया। इन्ना अंज़लना हो तंजील मिन हकीम हमीद, मुतअद्दिद सूरतों में ये, मुतअद्दिद सूरतों की मुतअद्दिद आयतों में ये लफ्ज़ आपको मिलेगा, नज़लना, हमने नाजिल किया। कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। अगले जो फवायद बताए जाएंगे वो इस चीज़ को मजीद वाज़ेह करेंगे। कुरान अल्लाह का कलाम, अगला फायदा इससे नज़लना से, कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान मखलूक नहीं है, ना तो मखलूक का कलाम है। कुरान अल्लाह का कलाम है। उसके बाद क्या बताया गया आपको, कुरान मखलूक नहीं है और ना तो मखलूक का कलाम है। वही अहम नुकता है। इसीलिए सलफ जब कुरान के बारे में अकीदा अपना बयान करते हैं तो ये कहते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। कि कुरान अल्लाह का कलाम है और कलाम अल्लाह की सिफत है और मखलूक नहीं है। ये इस पर इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो हुआ वो आप लोग सुने होंगे और पढ़े होंगे। मैं यहाँ मौजू नहीं है, लेकिन चूंकि बात आती तो आप लोग अक्सर लोग जानते होंगे इसको। कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक का कलाम नहीं, ना ही कुरान मखलूक है। मखलूक का कलाम नहीं, इसको थोड़ा दो नुक्तों से और वाज़ेह मैं कर देता हूँ ताकि चीज़ वाज़ेह हो जाए, कि कुरान जिब्रील का कलाम नहीं। कुरान जिब्रील का कलाम नहीं, बल्कि किनका कलाम है, अल्लाह का कलाम। और दूसरा अहम नुक्ता, कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं। कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं। ये सारे नुक्ते हम उस पहले नुक्ते से समझ रहे हैं, या समझे जा सकते थे, या समझे जा सकते हैं, जिसमें कहा गया कि कुरान अल्लाह का कलाम है।
لیکن چونکہ عقیدے کا مسئلہ اس میں بڑا سا چھول ہے لوگوں کے یہاں، وضاحت کے ساتھ چیزیں بیان نہیں کرتے، گول مول کر جاتے ہیں بہت سارے لوگ، اس لیے یہ تفصیل بتانی مناسب اور ضروری سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن جبریل کا کلام نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر بتایا گیا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز قرآن کے تعلق سے، اس کو بھی سمجھیے کہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی حکایت یا تعبیر نہیں۔ یہ نقطہ تھوڑا سمجھیں، یہ بھی نزل سے ہم کو سمجھ آ رہا ہے۔ اللہ نے نازل کیا، اللہ نے اپنا کلام نازل کیا ہے، دوسرے کا کلام نازل کیا؟ ہاں، نزلنا کا معنی ہم نے نازل کیا، تو اللہ نے اپنا کلام نازل کیا ہے، دوسرے کا کلام نازل کیا؟ اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، اللہ کا کلام نازل کیا۔ جب اللہ کا کلام، پھر یہ کلیئر ہو گیا قرآن اللہ کا کلام ہے، جبریل کا کلام نہیں، محمد کا کلام نہیں۔ پھر آپ کو بتایا تھا کہ جبریل امین ہے، دو دلیلیں بتایا تھا آپ کو، روح الامین، نزل به الروح الامین، مطاع ثم امین۔ تو جو امین ہے جبریل، وہ ویسے کا جیسے کا تیسا پہنچائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس میں کچھ حذف کو اضافہ کر کے؟ جبریل علیہ السلام نے جیسے سنا اللہ سے ویسے ہی پہنچائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کچھ حذف کو اضافہ کر کے، معنی و مفہوم بیان کر کے؟ جیسے سنا ویسے ہی، جیسے سنا ویسے ہی۔ اس لیے یہ فائدہ اور یہ نقطہ بتایا گیا آپ کو کہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی حکایت یا تعبیر نہیں۔ حکایت یا تعبیر نہیں کا مطلب آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیے، جیسے ابھی ہم یہاں پر یہ لفظ پڑھیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، تو ایسا نہیں کہ ریب کی جگہ کچھ دوسرا سنا تھا، ریب یہ جبریل نے کر دیا، نہیں، ریب ہی سنا سنا تھا۔ ریب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شک، کہیں کہ شک کا لفظ بھی استعمال ہوا، لیکن جہاں پر ریب وہاں پر ریب، جہاں پر شک جہاں پر شک۔ ایسا نہیں کہ کچھ سنا اس کو اپنے الفاظ میں ڈھال دیا جبریل علیہ السلام نے، نہیں نہیں، نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ نقطہ بتایا گیا کہ جب قرآن اللہ کے کلام کی حکایت یا تعبیر نہیں، اللہ ہی کا کلام ہے، جیسا سنا جبریل علیہ السلام نے ویسا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا۔ اور اس کی بہت ساری دلیلوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں، امین کے ہی بات سے، امین ہی کی دلیل سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر بہت ساری آیتیں پر آپ غور کریں گے، جیسے میں نے بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ساحر کا کلام نہیں، ساحر کا کلام نہیں، جادوگر کا کلام نہیں۔ اللہ نے کئی جگہوں پر کہا مطاع ثم امین سے پہلے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، یا نزل به الروح الامین والی بات آپ کو بتائی گئی، نزل به الروح الامین علی قلبک، روح الامین یعنی جبریل قرآن کو لے کر آپ کے دل پر نازل ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اور جو امین ہے وہ جیسا سنا ویسا ہی پہنچا دیا، مطاع ثم امین، اور روح الامین نے جیسا سنا اللہ سے ویسا ہی پہنچا دیا، اس میں کوئی لفظ اپنی جانب سے حذف و اضافہ نہیں کیا، کیونکہ یہ امانت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ امانت کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن امانت داری کے جبریل نے جیسا سنا ویسا ہی بتایا، کسی طرح کی کوئی اپنی جانب سے حکایت یا تعبیر اپنے اسلوب میں نہیں، جیسا سنا ویسا ہی بیان کیا۔ اس چیز کی اور وضاحت ہوتی ہے ایک اگلے نقطے سے، اس کو آپ سمجھیں گے کہ قرآن شاعر یا ساحر یعنی جادوگر یا کاہن کا کلام نہیں۔ اور یہ سمجھیے اسی پر یہ ساری فوائد یا نقطے تفریح ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی پر یہ ساری تفریح جزیات بنتے جاتے ہیں کہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی کاہن اور جادوگر کا کلام نہیں، قرآن کسی ساحر کا کلام نہیں۔ اللہ نے کہا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، سورہ حقہ کی آیت ہے کہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں، قرآن کسی کاہن یا جادوگر کا کلام نہیں۔ کیوں اللہ نے ایسا کہا؟ کیونکہ لوگ ایسا سمجھتے تھے، لوگ ایسا سمجھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور شاعر کہا کرتے تھے۔ اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تعلق سے نہیں، بلکہ تمام انبیاء کرام کے تعلق سے اس طرح کی باتیں ان کی قوم کے لوگوں نے کہیں کہ یہ ساحر ہو گیا ہے یا جادوگر ہو گیا ہے۔
یہ بات آپ کو سورہ قمر میں ملے گی، شق قمر کے پس منظر میں چاند جو دو ٹکڑے ہو گیا، سورہ قمر کی شروع کی آیتیں، ابتدائی آیت نمبر 2 3 ہو گیا غالباً 2، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہے، اب چاند شق ہو گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اگر یہ نہ ماننے والے کفار ہر نشانیاں دیکھ لیں گے، آیا نشانی اور معجزہ، معجزہ کا لفظ قرآن میں نہیں استعمال ہوا، آیا کا لفظ استعمال ہوا، اگر وہ تمام نشانی دیکھ لیں گے، ہر طرح کے معجزات دیکھ لیں گے، تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اعراض کرتے رہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ سحر مستمر، یہ جادو کا یہ سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے، جادو کا یہ سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے، ایمان نہیں لانے والے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے کہا، اور تمام انبیاء کرام کے تعلق سے اللہ نے کہا کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون۔ اسی طرح اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ اے نبی، اس سے پہلے بھی جو انبیاء کرام آئے، ان کو ان کے قوم نے، نہ ماننے والے لوگوں نے، اعراض کرنے والے لوگوں نے یہی کہا کہ ساحر او مجنون، یہ نبی یا تو ساحر ہے نعوذ باللہ، یا مجنون ہے، ساحر یعنی جادوگر۔ تو اسی لیے یہ چیز جب یہ قرآن کے تعلق سے ہم نے یہ کہا، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو جب ہم نے کہا اللہ کا کلام ہے، تو اس سے یہ چیز متفرع ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کا کلام نہیں، کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی جادوگر کا کلام نہیں، کسی شاعر کا کلام نہیں۔ اور یہ اس لیے کہی گئی یہ بات کیونکہ لوگ ایسا کہتے تھے قرآن جادو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے نعوذ باللہ۔ قرآن جادوگر کا کلام نہیں، شاعر کا کلام نہیں۔ جس نے ایسا کہا یا سمجھا کہ قرآن انسانی کلام ہے یا قرآن جادو ہے، اس کی اللہ نے بڑی سخت سرزنش کی، بڑی سخت وعید اس کی بتائی۔ آپ سورہ مدثر کی آیات اگر پڑھیں گے، آیت نمبر 11 سے لے کر 29، بلکہ اس کے بعد کی آیتیں، مفسرین کہتے ہیں یہ آیتیں، سورہ مدثر کھولیں بہتر ہوگا اسکرین پر، آیت نمبر 11 کے بعد سے، ذرنی ومن خلقت وحیدہ، ہاں ذرنی ومن خلقت وحیدہ، محل شاید ہمارا یہ نہیں، لیکن یہاں سے ابتدا ہے جس ان آیات کی، جن کو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیتیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل، ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، جس کو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو مال و دولت دی تھی، اولاد سے نوازا تھا، لیکن اللہ نے کیا کہا آیت نمبر 16 میں، انہو کان لآیاتنا عنیدہ، وہ ہماری آیتوں کا دشمن تھا، عنیدہ، ہاں وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے۔ کیوں دشمن ہے؟ کیونکہ اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام نہیں مانتا تھا، وہ انسانی کلام مانتا تھا، وہ اس کو جادو مانتا تھا، کلام الہی کو، قرآن کو۔ تو اللہ نے سخت پہلی بات کہی اس کے تعلق سے کہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے، جب دشمن ہے تو ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح کی شدید وعید کم ہی قرآن میں بیان کی گئی، سوری کو سعودا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو پہاڑ پر چڑھائیں گے۔ اس نے بہت ہی غور و فکر کر کے ایک بات کہی، کیا بات کہی اس نے؟ آیت نمبر 24 اور 25 میں بیان کی گئی، ان ھذا الا سحر یوسر، ان ھذا الا قول البشر۔ یہ ولید بن مغیرہ نے نعوذ باللہ یہ باتیں قرآن کے تعلق سے کہی، یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے پہلے سے، اور یہ انسانی کلام۔ اگر یہ چیزیں، یہ قرآن کے تعلق سے یہ بات ان ھذا الا سحر یوسر، ان ھذا الا قول البشر، قرآن میں یہ حکایت بیان نہیں کی ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے تعلق سے، تو ہم ایسا کبھی کہہ نہیں سکتے قرآن کے تعلق سے۔ لیکن آپ اسلوب دیکھیں، تعبیر دیکھیں، یہ چیز بیان کرنے سے پہلے اللہ نے کتنے سخت الفاظ میں اس کی سرزنش کی ہے، تحدید کی ہے۔ آیت نمبر 18 پر آئیں، اسی آیت نمبر 18 اوپر جائیں، اور ہاں رکیے، یہ اللہ کا انہ فکر وقدر، غور و فکر کیا، سوچ و بچار کیا، ابھی وہ بات کہی نہیں جو اس نے کہا ان ھذا الا سحر یوسر، ان ھذا الا قول البشر، اس کو بیان کرنے سے پہلے ہی اللہ نے سرزنش شروع کر دی، تحدید اور وعید شروع کر دی، ابھی اس نے غور و فکر کی بات ہی کہی جا رہی۔ اللہ کہ فقتل کیف قدر، قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، لعنت ہو اس پر، کیسے اس نے یہ بات کہی؟ پھر کہا گیا ثم قتل کیف قدر، پھر قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، لعنت ہو اس پر، کیسے اس نے یہ بات کہی؟ کیا بات کہی بیان نہیں کی،
لیکن اتنی سخت بات قرآن کو کلام الہی کہہ کے بجائے کلام بشر کہنا، قرآن کو جادو کہنا، نعوذ باللہ، اس پر اللہ نے سخت سرزنش کی یہاں پر. پھر کہا ثم نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر واستکبر. یہ متعدد اس کے صفات بیان کیے کہ غور و فکر کیا، منہ پہ سورا، منہ بنایا، اور اس کے بعد تیوری چڑھائی، آگے پیچھے ہوا، تکبر کیا، پھر یہ بات کہہ سکا وہ ان ھذا الا سحر یوسر ان ھذا الا قول البشر، نعوذ باللہ. تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح تحدید، اس طرح سرزنش، اس طرح وعید، عذاب کی دھمکی، یہ آیتیں جس کے بارے میں نازل ہوئی، ولید بن مغیرہ کے بارے میں، ان ھذا الا سحر یوسر ان ھذا الا قول البشر. اس لیے علماء کہتے ہیں جس نے کلام الہی کو کلام بشر کہا، اللہ نے اس کو یہ دھمکی دی عذاب کی. اس طرح اللہ نے صرف نام نہیں لیا یہاں پر ولید بن مغیرہ کے، لیکن عذاب کی جو شدت، عذاب کی جو دھمکی ہے، اس طرح کی عذاب کی دھمکی کم ہی جگہوں پر. جیسے ابو لہب کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، اس کی بیوی کا بھی تذکرہ، وامرأۃ حمالۃ الحطب، وہاں نام لے کر. لیکن یہاں اللہ نے نام نہیں لیا، لیکن اس کے اتنے اوصاف بیان کر دیے کہ یہاں کلیئر ایک ولید بن مغیرہ مراد ہے. اور عذاب کی جو شدت ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ کلام الہی کو کلام الہی نہ سمجھ کر کلام بشری سمجھنا، اس کو مخلوق کا کلام سمجھنا، اور اس سے بڑی بات سحر اور جادو سمجھنا. تو یہ خیر قرآن کلام الہی ہے، کسی بشر کا کلام نہیں، کسی جادوگر کا کلام نہیں، جادو نہیں. اس پر یہ چیز تفریحی طور پر تھی یا جزیاتی طور پر تھی. ابھی آتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں مما نزلنا پر. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. نزلنا میں ایک اور لطیف نقطہ جو علماء عقیدہ بیان کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہم نے نازل کیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا. یہ چیزیں بتا چکا آپ کو کہ اللہ کا کلام ہے، کلام الہی. ایک اور لطیف نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس میں اللہ کے علو کی جانب لطیف اشارہ ہے. اللہ کے علو کی جانب لطیف اشارہ ہے. یہ کیسے؟ نزلنا میں اللہ کے علو، علو یعنی بلندی کی جانب لطیف اشارہ. یہ کیسے؟ علو کی جانب اشارہ کیسے؟ ریزن کیسے اس کو سمجھتے ہیں؟ نزلنا سے ہم اللہ کے علو کو کیسے سمجھتے ہیں؟ نہیں، جمع کے سیگے سے نہیں. نہیں، جمع کے سیگے سے ہم تعظیم، عظمت، کبریائی، جلال یہ سمجھتے ہیں. نہیں، ابھی جواب نہیں آیا. ہم نہیں، یہ عظمت و کبریائی کی بات ہے، جمع کے سیگے سے ہم. لیکن نزلنا نزول کی بات ہے، انزال کی بات. کیونکہ نزول کہاں سے ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے کو، یا نیچے سے اوپر کو. اوپر سے نیچے، اوپر سے نیچے کو. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے علو کی، علو ذات باری تعالیٰ کی ہزاروں سے زیادہ دلیل ہے. ہزاروں سے زیادہ دلیل ہیں. ان میں سے ایک دلیل وہ نصوص ہے جس میں اللہ کی جانب سے انزال اور نزول کی بات کہی گئی. آپ دیکھیں اس شک کی یا اس کی کہ اللہ کی جانب سے چیزیں نازل ہوتی ہیں، متعدد آیتیں آپ کو ملیں گی. مما نزلنا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن انا انزلناه في ليلة القدر. شاید کبھی اگر سورۃ القدر پڑھے تو اس کو تفصیل سے وہاں پر مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے نازل کی اپنے بندے محمد پر. اللہ کے علو کی جانب لطیف اشارہ بھی ہے اس میں نزلنا میں، کیونکہ نزول اوپر سے نیچے کو ہوتا ہے. ہم نے نازل کیا. اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ علو میں ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى. علماء کہتے ہیں اس میں اللہ کے علو کی جانب لطیف اشارہ بھی ہے. اب دینا، اب دینا سے مراد کون ہے؟ اپنے بندے پر. یعنی عبد سے مراد کون ہے یہاں پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور کل کے درس میں اس کی جانب وضاحت سے بیان کر چکا ہوں کہ عبد ہونا یہ اشرف ترین یا اشرف ترین چیز ہے، فضل ہے، شرف ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پس منظر میں بتایا تھا کہ جو اشرف ترین مقامات پر اللہ نے اپنے نبی کو عبد کہا ہے. اسراء و معراج کے متعلق جو آیت سورہ اسراء کی پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا. اسراء اور معراج جو عظیم سفر ہے،
قرآن کا نزول ایک اہم چیز ہے، یہاں بھی نزول ہی کے تعلق سے کہا گیا، مما نزلنا علی عبدنا، پھر فرقان کی پہلی آیت آپ لے لیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، عبدی کا رسول نہیں کہا، فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا، اس طرح سورہ کہف کی پہلی آیت، اور بھی بہت ساری آیتیں ہو سکتی ہیں۔ عبد کے تعلق سے کل بتایا تھا، علی عبدنا، اپنے بندے محمد پر ہم نے جو چیزیں نازل کی ہیں، اس کے بعد فاتو بصورت، بنا لاؤ، لے کر آؤ ایک صورت، تھوڑا سا 5-10 منٹ لیں گے یہ قرآن کی تحدی سے متعلق، چلے گیا اسٹاپ کریں، قرآن کی تحدی اور چیلنج والی آیتیں کچھ آیتوں کی شرح ہو جائے، کنٹینیو کریں یا اسٹاپ کریں؟ ٹھیک ہے بیٹر، کنٹینیو کرتے ہیں، یہ فاتو بصورت من مثلی، اسی کی شرح، باقی آگے کی آیتیں کوئی اتنی اہم نہیں، فاتو بصورت من مثلی، لاؤ اس کی جیسی ایک صورت، اس کو علماء کہتے ہیں تحدی، تحدی مطلب یہ چیلنج ہے، کر سکتے تو ایسا کر لو لیکن کر نہیں سکتے، ایسا تم میں طاقت ہے، سکت ہے، پاور ہے تو کر کے دکھاؤ، لیکن کر نہیں سکتے، یہ چیلنج ہے۔ اور یہ تمام آیتوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو قرآن کی تحدی یا چیلنج کے تعلق سے کل 4 طرح کی آتے ہیں، ایک تو پورا قرآن لانے کا، پورا قرآن بنانے کا چیلنج، پھر 10 صورتوں کا چیلنج، ایک صورت کا چیلنج، ایک آیت کا ایک اس جیسی ایک بات لانے کا چیلنج، تمام آیتوں کو لیتے ہیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ پہلا جو مفسرین کہتے ہیں کہ پورا قرآن لانے کا چیلنج، قرآن جیسا کہ قرآن تم بھی لے کر آ جاؤ، تم کو شک ہے کہ قرآن محمد بنا لاتے اپنی جانب سے، نعوذ باللہ، تم نہیں مانتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے، تو تم بھی اس جیسا کلام بنا کے لے کے آؤ، ہے نا، تم ادیب ہو، تم سب لوگ ادبا ہو، فصحا ہو، بلغا ہو، اللہ نے کہا سورہ اسراء آیت نمبر 88، ہاں شیئر کر سکتے ہیں اسکرین پر، سورہ اسراء آیت نمبر 88، سورہ اسراء بنی اسرائیل 2 نام سے جانے جاتے ہیں، ہاں، کل ان اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پر اگر سارے انسان و جن، وہاں پر صرف انس کی بات تھی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی، ودو شہداءکم من دون اللہ، اپنے مددگاروں کو، اپنے وٹنس کو بلا لو، یہاں انس و جن کی بات کرے، صرف انس نہیں، سارے انس اور سارے جن اکٹھے ہو کر مل کر اگر چاہیں کہ ایاتو بمثل هذا القرآن، یہاں بھی دیکھیے عطا آتی ہے اس کے ساتھ با آیا ہے تو لا نہ مانو، اس جیسا قرآن لے کے آئیں، مثل هذا القرآن، قرآن کہاں گیا، کوئی 10 صورت ایک صورت نہیں، لا یاتون بمثلی، اگر سارے انس و جن مل کر اس قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں تو اللہ نے نتیجہ بیان کر دیا، لا یاتون بمثلی، نہیں لا سکتے اس جیسا قرآن، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، گرچہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں، جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی، وہاں بھی اللہ نے نتیجہ بیان کر دیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں کیے ماضی میں نہ تو مستقبل میں ایسا کر سکتے، ایسا اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے، نہیں لا سکتے۔ چیلنج کا جو دوسرا مرحلہ ہے یا جو دوسری آیت ہے، 10 صورتیں لانے کا چیلنج، وہ سورہ ہود آیت نمبر 13، سورہ ہود آیت نمبر 13، یہ آیت، ام یقولون افطرا، کیا وہ لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے، جو کفار مشرکین ہیں، وہ ایسا کہتے ہیں کہ افطرا ہو، یعنی محمد نے نعوذ باللہ اس کو گڑھ لیا ہے، اگر ایسا سمجھتے ہیں گڑھ لیا، محمد نے اپنی جانب سے بنا لیا ہے، تو کہہ دیجئے کہ چیلنج قبول کر لو، فاتو بعشر سور مثلی، آتا آیاتی امر ہے، اسے با صلہ لانا، تم بھی لے کر آ جاؤ، بنا کر لے کے آ جاؤ، اگر تم ایسا سمجھتے ہو محمد نے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے کے آ جاؤ، مفتریاتن،
وہاں افطرا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے محمد نے بنا لیا ہے، تم بھی 10 صورت بنا کے لے کر آ جاؤ. مفتریات یہ اس میں مفعول ہے، جو سور کی صفت ہوگی. تم یہ سمجھتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ محمد نے گڑھ لیا بنا لیا ہے، تو تم بھی 10 صورتیں بنا کر لے کر آ جاؤ. وَدُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم بلا سکتے ہو اس کام کے لیے بلا لو، جن سب کو بلا لو، جیسا کہ دوسری آیتوں میں کہا گیا ان کن تم صادقین، اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ محمد نے گڑھ لیا. حالانکہ سچے نہیں اس دعوے میں. خلاصہ کلام کیا ہوگا کہ نہ تو تم ایک قرآن لا سکتے، نہ تو قرآن جیسی 10 صورتیں لا سکتے، نہ تو مکمل ایک قرآن جیسا قرآن بنا سکتے ہو، نہ تو 10 صورتیں لا سکتے ہو. اس کے بعد ایک آیت، ایک صورت کا چیلنج، ایک صورت کا چیلنج جیسا کہ اسی آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، فاتو بصورت من مثلی، اور سورہ یونس میں بھی، سورہ یونس آیت نمبر 38، سورہ یونس آیت نمبر 38 میں، اور جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی ہے. ہاں، ام یقولون افطرا قل فاتو بصورت مثلی، کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد نے اس کو گڑھ لیا ہے، اپنی جانب سے بنا لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ. ایک صورت والی بات سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہم پڑھیں اس میں بھی یہی بات ہے. وَدُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار سکتے ہو پکار لو، جمع کر لو، اپنا مددگار بنا لو. لیکن ایسا کر سکتے قرآن جیسی ایک صورت لا سکتے؟ نہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. یہ سورہ یونس اور سورہ بقرہ کی آیت ہے. ایک حدیث یا ایک جملہ یا قرآن جیسی ایک بات سورہ طور آیت نمبر 33 34، سورہ طور آیت نمبر 33 34. ہاں رکی. ام یقولون تقولہ، کیا وہ کہتے ہیں قرآن کو نہ ماننے والے کفار مشرکین کہ تقولہ محمد نے اس کو کہہ لیا ہے؟ اور تقولہ کا لفظ آیا تو یاد ہے جو اللہ نے دوسری صورت میں کہا غالباً سورہ حقہ میں بولا تقول علینا بعض الاقاویل، اور محمد اپنی جانب سے کوئی بات کہتے تو ہم ان کی سہ رگ پکڑ کر کاٹ دیتے. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين، اور کوئی ہم کو اس سے روک نہیں سکتا. یہ کلام الہی کی عظمت کو سمجھیے. کسی نے حذف کو اضافہ نہیں کیا، مکمل امانت داری کے ساتھ جبریل نے پہنچایا، مکمل امانت داری کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح جبریل نے پہنچایا انہوں نے صحابہ کرام کو ایسا ہی پہنچا دیا. تقولہ محمد نے اپنی جانب سے کچھ گڑھ لیا ہے، کوئی چیز حذف کو اضافہ کر لی، اپنی جانب سے کوئی کلام پیش کر دیا ہے. بل لا یؤمنون، صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانے والے ایمان نہیں لاتے، نہ تو اللہ پر، نہ تو محمد پر، نہ تو محمد جو کلام پیش کرتے ہیں کلام الہی قرآن پر. تو یہ چیلنج ہے، فلیاتو بحدیث مثلی، اس جیسی ایک بات تو لے کر آئیں. ایک گفتگو، ایک آیت کہہ سکتے ہیں آپ، حدیث، گفتگو، بات. ان کانو صادقین، اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہیں محمد نے اس قرآن کو گڑھ لیا، نعوذ باللہ، یہ ممکن نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. جس طرح ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ خالق ہے، مخلوق خالق جیسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے اوصاف، اللہ کے اسماء و صفات جیسی کسی کی صفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے. تو اللہ کے کلام جیسا کلام کسی کا کلام ہو سکتا ہے؟ اللہ کے کلام جیسا کلام کسی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور یہ نقطہ سمجھیں گے آپ تو اسماء و صفات کے تمام مباحث کہ اللہ کی ید جیسا کسی کا ید نہیں ہو سکتا، اللہ کے وجہ جیسا کسی کا وجہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے ساکھ جیسی کسی کی ساکھ نہیں ہو سکتی، اللہ کے کلام جیسا کسی کا کلام نہیں ہو سکتا، اللہ کے اسبا جیسی کسی کی اسبا نہیں ہو سکتی، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء وللہ المثل الاعلی. اور سورہ اخلاص بار بار پڑھنے اور سمجھنے کی چیز ہے. اس میں رب کے اوصاف بیان کیے گئے. اللہ نے کہا لم یکن لہ کفوا احد،
लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह जैसा कोई नहीं, अल्लाह के इसम जैसा किसी का इसम नहीं, अल्लाह की सिफत जैसा किसी की सिफत नहीं, अल्लाह के कलाम जैसा किसी का कलाम नहीं। और कुरान अल्लाह का कलाम है, इसीलिए अल्लाह के कलाम जैसा कलाम लाने से सारे इंस और जिन, जब से कुरान नाजिल हुआ और क़यामत तक, कोई भी अल्लाह के कलाम जैसा मुकम्मल कलाम या उस जैसी 10 सूरत या एक सूरत या एक आयत भी लाने से कासिर रहे और कासिर रहेंगे। और ये चैलेंज है जब से कुरान नाजिल हुआ क़यामत तक। और वही अज्ज और अदम इल्म और कसूर मखलूक का की जहालत कह सकते हैं, रब के इल्म के सामने मखलूक की जहालत, मखलूक का अज्ज, मखलूक की पसमादगी दरमादगी, क्या कह सकते हैं उसको, कम इल्मी, ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए, जिसकी वजह से वो कितने बड़े आलिम या अल्लामा या अदीब और फसीह और बलीग बन जाएं, रब के कलाम जैसा कलाम नहीं ला सकते। और ये एजाज है अल्लाह का, अल्लाह के कलाम का, अल्लाह के अस्मा व सिफात का। इसीलिए अल्लाह ने कहा कुल लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमात रब्बी लनफिद अल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी। अगर सातों समंदर रोशनाई बना दिए जाएं और सारे दरख्त की कलम बना दी जाए तो भी अल्लाह के कलाम खत्म नहीं हो सकते, तो भी अल्लाह के कलाम खत्म नहीं हो सकते। इसमें आयत में एक नुकता है, ये भी ये बताकर खत्म करता हूँ दर्स, कि क्या 7 समंदर के बाद 8वां समंदर आ जाए, वजूद में आ जाए, सातों समंदर को स्याही बना दी जाए, क्या 8वां समंदर आ जाए तो उससे अल्लाह के कलाम या अल्लाह के कलाम खत्म हो सकते हैं, अल्लाह की सिफात खत्म हो सकती हैं? जितने दरख्त मौजूद हैं उसके बाद और दरख्त उगा दिए जाए, क्या अल्लाह की सिफत खत्म हो सकती? नहीं। ये क्योंकि ये एक तमसील है कि जो तुम देख रहे हो, जो तुम देख रहे हो मौजूद 7 समंदर इंसानों के सामने, या तमसील या कसरत के लिए भी बोला जाता है सबा यानी 7 का लफ्ज, 7 का लफ्ज, कि जितने भी समंदर, जितनी भी चीज़ों को तुम रोशनाइयाँ बना सकते हो उन तमाम की रोशनाइयाँ बना लो। तुम्हारे इम्कान में जितने कलम हो सकते हैं दुनिया भर के सब कलम जमा कर लो, सारे दरख्तों की कलम बना लो। जितनी इंक हो सकती है वो सब इंक जमा कर लो, उतनी रोशनाई और स्याही जमा कर लो। जितने भी लिखने के आलात हो सकते हैं उन सबको जमा कर लो, लेकिन रब के कलाम खत्म नहीं हो सकते। ये मफहूम है। कुल लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमात रब्बी लनफिद अल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। यहीं पे रुकते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।